अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, इंडिया को एक बार फिर बड़ी नाकामी का सामना। पाकिस्तान सहाफ़ती महाज पे एक बार फिर बाजी ले गया। पाकिस्तान को एक बड़ी जीत मिली है। सलामती कौंसिल में इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी की पाकिस्तान को वाइस चेयरमैन नामज़द कर दिया गया है। दूसरी जानिब नाजरीन, जो तालिबान पे सैंक्शन लगाए गए हैं उस कमेटी का साल 2025 के लिए पाकिस्तान को सरबराह बना दिया गया है। तो ये एक बड़ी ख़बर है इस टाइम पे, और इंडिया में एक बार फिर सफ़े मातम बचा हुआ है। इस पर डिटेल से नाजरीन बात करते हैं। और साथ नाजरीन, जो इज़राइल के दानिश्वर हैं वो यही कह रहे हैं अगर ईरान एटमी क़ुव्वत बन गया तो इज़राइल का ख़ात्मा हो जाएगा, तो इसलिए ईरान पे अटैक ज़रूरी है। इस पर नाजरीन खुल के बात करेंगे। नाजरीन, शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है और उसमें 14 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। नाज़रीन, इस पे डिटेल से बात करते हैं। तीनों इशूज़ पे अहम इशू हैं। देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, एक तो इंडिया पाकिस्तान की जो महदूद जंग हुई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि उनकी जो कमेटियाँ हैं दर्जनों के हिसाब से इंडिया की, वो मुख्तलिफ़ ममालिक में जा रही हैं और वहाँ पर अपने सफ़ारती ताल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं। और पाकिस्तान पे दूसरा हमला करने के लिए भी ग्राउंड बनाया जा रहा है, और पाकिस्तान को सफ़ारती सतह पे बदनाम करने के लिए उनकी मुकम्मल जो मुख्तलिफ़ कमेटियाँ हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक में वो गई हैं, और काफ़ी तादाद में उन्होंने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से भी बातचीत की है। मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी सफ़ारती महाज पे पाकिस्तान ने जो अपनी कमेटी भेजी है उसमें पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिल रही हैं, और पाकिस्तान को आज ही 2 बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। और इससे इंडिया की मीडिया को हम देख रहे हैं कि एक सफ़े मातम वहाँ फिर बिछ गया है कि इंडिया जो है वो हर महाज पे नाकाम हो गया है, और पाकिस्तान जो है वो सफ़ारती महाज पे बड़ा आगे चला गया है, और दुनिया पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ कर रही है और इंडिया को जो है वो मुंह नहीं लगा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में नाज़रीन, जो इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी है उसमें काउंटर टेररिज्म कमेटी में उसमें पाकिस्तान को वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। ये रूस और फ्रांस के साथ जो है वो अपना टेबल शेयर करेंगे। और साथ नाजरीन, पाकिस्तान को जो है वो तालिबान पे जो सैंक्शन लगाई गई हैं साल 2025 में, उससे मुताल्लिक पाकिस्तान को सरबराह बनाया गया है। तो ये नाजरीन पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। एक तो तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात भी इस्तवार हो गए हैं, साथ पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी कमेटी का जो है तालिबान पे जो सैंक्शन लगी हैं उसका पाकिस्तान को सरबराह बनाया गया है। ये ज़्यादा पाकिस्तान और तालिबान को करीब लेके आएगा, और आलमी सतह पे पाकिस्तान का इमेज भी नाजरीन इससे काफ़ी बेहतर हुआ है। इंडिया में जिस तरह हमने कह दिया कि चैनल्स पे चल रहा है, अब मुकम्मल तौर पे चैनल इसी पे बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत सफ़ारती महाज पे पाकिस्तान से एक और जंग हार गई, और पाकिस्तान ये जंग जो है वो आसानी से जीत गया है। पाक भारत नाजरीन जो महदूद जंग हुई उसमें पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी, और ये अब दूसरी बार है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी सफ़ारती महाज पे जो है वो इंडिया को शिकस्त दे दी है। ये शिकस्त नाजरीन कोई मामूली शिकस्त नहीं है। पाकिस्तान को ये एक बहुत बड़ा एजाज़ समझा जा रहा है। ये जो 15 रुकनी कमेटी का वाइस चेयरमैन पाकिस्तान को बना दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इंडिया के लिए परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो गया है। वो चाह रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो है वो दहशतगर्दाना चेहरा, कि इस मुल्क में हर जगह पे जो है वो दहशतगर्दी हो रही है, हर किस्म के दहशतगर्दी इस मुल्क में मौजूद हैं, वो बयानियाँ उनका उल्टा पड़ गया है। अब दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे है, और पाकिस्तान को इज़्ज़त का मकाम दिया जा रहा है जो इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। साथ नाजरीन, जो अमेरिका के इस टाइम पे सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, जो हमदर्दी रखते हैं इज़राइल से और यहूदी हैं, वो अपने तज्ज़िये दे रहे हैं कि इस टाइम पे अगर ईरान को जोहरी ताकत मिल गई, ईरान एटमी मुल्क बन गया, ईरान के पास एटमी पावर आ गई, तो ये ख़ात्मा होगा इज़राइल का, और इज़राइल को जो है वो ईरान पे हमला कर देना चाहिए। नाज़रीन, हमले की बातचीत चल रही है कि इस टाइम पे जो है वो अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात थे जोहरी तवानाई के हवाले से वो नाकाम हो गए। जो अमेरिका चाह रहा था कि जोहरी प्रोग्राम जो है वो ईरान तकरीबन रोल बैक करे, हमनाई है, उन्होंने भी बयान दिया है कि अमेरिका होता कौन है कि वो हमारे एटमी प्रोग्राम को जो है वो ख़त्म करने की बात करता है, उसका ये बिज़नेस है नहीं, उसका काम क्या है। तो ईरान ने तो एक मुकम्मल तौर पे जो उनके तजावीज़ थी अमेरिका की उनको मुस्तरद कर दी है, और अमेरिका ने 1 हफ़्ते का टाइम जो है वो इज़राइल से लिया था
کہ آپ ایران پہ حملہ نہ کریں۔ اب چونکہ ایران نے تجاویز مسترد کر دی ہیں اور ایران اور امریکہ کے مابین فاصلے ایک بار پھر پیدا ہو گئے ہیں، تو اب ڈیفینیٹلی اسرائیل تو امریکہ کا بچہ سمجھا جا رہا ہے۔ تمام تر سپورٹ پوری دنیا میں اگر کوئی اسرائیل کی کر رہا ہے اس ٹائم پہ تو وہ امریکہ کر رہا ہے، صدر ٹرمپ کر رہا ہے۔ امریکہ کا چاہے جو بھی صدر ہو وہ اسرائیل کو ہر حال میں سپورٹ کرتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے بیان بھی دیا ہے کہ فرانس اور یو کے اور جرمنی باز آ جائے، یورپی ممالک باز آ جائے فلسطین کو تسلیم کرنے سے۔ اس حد تک وہ آگے جا رہا ہے کہ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوتے اس فلسطین کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، ورنہ ان کے لیے معاملات بڑے خراب ہوں گے۔ یہ امریکہ نے یورپی ممالک کو دھمکی دی ہے۔ تو اسرائیل جو ہے وہ ہے امریکہ کا بچہ، اور امریکہ نے فل سپورٹ ان کو دی ہوئی ہے۔ اور یہ جو 7 دن کا ٹائم لیا گیا تھا، مذاکرات ناکام ہو گئے، تو ڈیفینیٹلی ان کی آشیرواد جو ہے وہ اسرائیل کو حاصل ہے۔ اور اسرائیل کے پاس سارے امریکی فائٹر جیٹ ہیں، F-35 جو 5th جنریشن کے دنیا کے ٹاپ کلاس کے فائٹر جیٹ ہیں، وہ ان کے پاس ہیں۔ جدید ترین ڈرون دنیا کے ان کے پاس ہیں۔ تو وہ ایک فل فلیج جوہری تنصیبات پہ ایران کے حملہ کرے گا، اور ایران اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہے۔ اور ایران نے ناظرین جو ہے وہ ایٹمی طاقت جو ہے وہ بن گیا ہے۔ انہوں نے صرف دنیا کو دکھانا ہے، جس طرح پاکستان نے 28 مئی 1998 کو انڈیا نے دھماکے کر دیے 27 کو، اور پاکستان نے 28 کو کر دیے تھے۔ تو پاکستان تو جوہری طاقت بن گیا تھا، اس طرح انڈیا بھی بن گیا تھا، مگر اعلان کرنا باقی تھا۔ جس طرح انڈیا نے اعلان کیا تو پاکستان نے 28 مئی 1998 کو جو ہے وہ پاکستان نے بھی اعلان کر دیا تھا۔ اس طرح ایران جو ہے ناظرین وہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے، صرف ان کے ایٹمی دھماکے کرنے باقی ہیں جو دنیا کو دکھا سکے کہ میں ایٹمی پاور بن گیا ہوں۔ تو اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ نقصان ہوگا۔ جو خدشہ ظاہر کر رہے ہیں امریکہ کے یہودی صحافی، اس ٹائم پہ تجزیے دے رہے ہیں، ان کے دانشور، ان کے جو ڈیفنس کے تجزیہ نگار ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ایران پہ حملہ کر دینا چاہیے۔ تو اگر ایران جو ہے ایٹمی پاور بن چکا ہے جس طرح لگتا ہے، تو میرے خیال میں آگے سے اسرائیل کو بڑی مشکلات آئیں گی۔ ایک تو ڈرونز ان کے پاس نئے جدید ڈرون بھی بنا رہے ہیں، 238 اور 136 جو شہید ڈرونز ہیں، وہ لیٹسٹ ڈرونز جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ایران کے پاس ہیں، اور ایران کے ڈرون جو ہے وہ یوکرین میں استعمال ہو چکے ہیں بڑی کامیابی سے، اور دنیا کے پاورفل ڈرون میں وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو آج کل ڈرونز کا زمانہ چل رہا ہے، فائٹر جیٹ سے زیادہ جو ہے وہ ڈرونز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مگر ناظرین فائٹر جیٹ جو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں وہ 1200 سے 1250 کلومیٹر سے 4 سے 5 لوکیشن کو ایٹ ٹائم جو ہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور امریکہ نے 36 5th جنریشن کے ریڈار پہ نظر نہ آنے والے دنیا کے جدید ترین، دنیا کے سب سے مہنگے فائٹر جیٹ جو ہیں وہ 36 اسرائیل کو دے رکھے ہیں۔ اور اسرائیل کی کوشش یہ ہوگی اگر وہ اس میں ہائپرسونک اور سپرسونک میزائلز استعمال کرتا ہے، ساتھ بیلسٹک میزائل وہاں سے فائر کرتا ہے، تو وہ کوشش کرے گا کہ ایران کے جو جوہری تنصیبات ہیں اس کو نشانہ بنایا جا سکے۔ مگر ایران نے بھی ناظرین اپنا ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا ہے، اور وہ کوشش میں اگر اس پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ فل فلیج حملہ کرے گا اسرائیل پہ۔ اور اسرائیل جو 3-4 دن سے فی الحال وہ معائنہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے ایٹمی پروگرام، ایٹمی صلاحیت ایران کی چیک کر رہا ہے کہ آیا ایران حاصل کر چکا ہے یا نہیں، کیونکہ ایک ایٹمی ملک پہ حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے خیال میں اب ایران اپنے آپ کو سیف کر پائے گا اگر وہ ایٹمی پاور بن جاتا ہے، دنیا کو وہ شو کر دے گا میں ایٹمی پاور بن گیا ہوں۔ اگر وہ دھماکے کر دیتا ہے ہفتے ڈیڑھ میں، چند دنوں میں متوقع ہے کہ وہ ایٹمی دھماکے کر دے گا، اسرائیل کے حملے سے پہلے ہی وہ دھماکے کر دے گا، یا جیسا ہی اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اسی دن جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کر کے اسرائیل کو ایک پیغام بھی دے دینا۔ دنیا کے ناظرین 2 ممالک ہو جائیں گے اسلامی ممالک، ایک پاکستان اور ایک ایران۔ اور یہ باہر کے ممالک جو ہیں، جو امریکہ ہو گیا ہے یا اسرائیل ہو گیا ہے اور ساتھ انڈیا ہو گیا ہے، دیگر ممالک ہو گئے ہیں، یورپ ممالک ہو گئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ملک کے پاس پرمانو ہتھیار ہو۔ اب یہ پرمانو ہتھیار جو ہے وہ دوسرے اسلامی ملک ایران کے پاس بھی آ جائے گا تو ذرا مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا ان یہودیوں کے، اور امریکہ کے لیے مشکلات آئیں گی۔ اگر امریکہ، آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ اکٹھے ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر بڑی مصیبت پڑ جائے گی۔ ایک تو امریکہ نے بیان بھی دیا ہے، ایران کو ڈرایا کہ آپ کے پڑوس میں جو ہے وہ ہمارے دوست ممالک ہیں اور آپ کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ اب یہ دوست ممالک امریکہ کے کون ہیں جو ایران کی مدد کریں گے؟ گلف ممالک ہو سکتے ہیں، افغانستان، پاکستان ہو سکتے ہیں، ترکی وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اب ان سب کو ناظرین دیکھنا پڑے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان، افغانستان ممالک جو ہیں یا گلف ممالک جو ہیں ایسے کرٹیکل حالات میں ایران کے خلاف جو ہے وہ امریکہ کی مدد کر پائیں گے۔
ساتھ ناظرین شمالی وزیرستان میں دتا خیل کے علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے، شدت پسندوں کے خلاف ایک کامیاب آپریشن کیا ہے، اس میں 14 شدت پسندوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ناظرین رات کو آپریشن کیا گیا انٹیلیجنس بیسڈ، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان، ان علاقوں میں بنو میں، ڈی خان میں، ٹل میں، کرک میں، کوہاٹ تک آ گیا ہے یہ سارا معاملات۔ تو ان علاقوں میں جو ہے وہ شدت پسندوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، اور یہاں پہ روزانہ وہ سیکیورٹی فورسز کی، نیم فوجی دستوں کی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، فوجی چیک پوائنٹ پہ حملے کر رہے ہیں، تھانوں پہ حملے کر رہے ہیں، اور ساتھ پولیس چوکیوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ اب شدت پسندوں کے خلاف زیادہ تر شدت پسند جو ہے ناظرین شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے جو علاقے ہیں وہ افغانستان سے مل رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ آسانی سے دراندازی بھی ہوتی ہے، شدت پسند جو ہے وہ آسانی سے داخل بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پہ کافی ٹھکانے ان کے موجود ہیں۔ اور یہ بنو کا جو علاقہ ہے یہ ان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس لیے بنو کو بھی مشکلات آ رہی ہیں، اور پھر بنو سے آگے بھی مشکلات آ رہی ہیں۔ تو کرک میں، ڈی خان میں، بنو میں، لکی مروت میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں یہاں پہ حالات ناظرین بڑے خراب ہیں، شدت پسندی میں اضافہ ہے، اور یہاں پہ روزانہ کے حساب سے تو نہیں تو ہفتے میں 2-3 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہوتے ہیں، اور شدت پسندوں کے جو ہے تحریک طالبان کے، حافظ گل بہادر گروپ کے، لشکر اسلامی کے، جماعت الحرار کے مختلف تنظیمیں جو وہاں پہ ہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ کارروائیاں کرتی ہیں، اور ہر دوسرے تیسرے دن ان کی کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کافی تعداد میں ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ 2640 کلومیٹر کے افغانستان کے ساتھ بارڈر کو سیف کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ افغانستان کے بارڈر کو سیف نہیں کرتے، پاکستان جب آپ بارڈر کو سیف کر لیتے ہیں پھر آپ کے ملک کے اندر یا آپ کے علاقے میں جو بھی شدت پسند ہوتے ہیں ان کو قابو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب بارڈر آپ کے قابو میں نہیں رہتا اور وہاں پہ دراندازی ہوتی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، تو پھر آپریشنز کے دوران بھی، آپریشن سے پہلے بھی آسانی سے وہ یہاں سے بھاگ سکتے ہیں، کیونکہ ایک سائڈ پہ 2640 کلومیٹر بہت لمبا بارڈر ہے، اس کو مینیج نہیں کیا جا رہا، افغان طالبان اس کو مینیج نہیں کر پا رہے، جس طرح پاکستان کا ڈیمانڈ ہے افغان طالبان سے کہ آپ اس بارڈر کو مینیج کریں۔ جس طرح پاکستان اور انڈیا 3334 کلومیٹر کا اور 904 کلومیٹر کا ایران کے ساتھ پاکستان، بھارت اور پاکستان اور ایران مینیج کر رہے ہیں، اسی طرح یہ 2640 کلومیٹر کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے اس کو افغان طالبان کو مینیج کرنا پڑے گا، تو تبھی سمگلنگ اور دراندازی، شدت پسندی پاکستان میں کم ہوگی۔ ناظرین یہ 2640 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے یہ 60 سال تقریباً اوپن رہا، اور 40 سال سے افغانستان میں جنگ شروع ہے، تو جنگ کے زمانے میں بھی یہ اوپن رہا۔ 2010 میں لے کے ہم نے اس پہ باڑ لگائی، اور وہ باڑ جو فینسنگ ہم نے کی ہے وہ بھی 8% ابھی بھی باقی ہے، 92% ہم نے کمپلیٹ کی ہے۔ تو یہاں پہ ہماری نہلی کو دیکھو، 100 بہانے ہیں کہ یہاں ریلوے ٹریک آ رہا ہے، یہاں دیگر عمارتیں آ رہی ہیں، یہاں پہ پہاڑ آ رہے ہیں، یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا آ رہے، اور 8% کو ہم ابھی تک کمپلیٹ نہیں کر پا رہے۔ تو یہاں سے دہشت گردی اور شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہرحال ایک بڑی کارروائی کی ہے سیکیورٹی فورسز نے، کامیاب کارروائی کی ہے، 14 شدت پسندوں کو دتا خیل میں جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے۔ کل ناظرین اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔